بات یہ ہے کہ کیا اختلاف رائے کے باوجود نہیں رہا جا سکتا؟ اصل قابل توجہ بات یہ ہے، رہا جا سکتا ہے۔ انسانوں کے معاشرے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سارے ایک رنگ کے ہوں، سارے ایک سوچ کے ہوں، سارے ایک لباس کے ہوں۔ یہ انسانوں کے معاشرے میں کبھی نہیں ہوا۔ انسانوں کا معاشرہ مختلف رنگوں کا ہوتا ہے، مختلف تہذیبوں کا ہوتا ہے، مختلف آراء افکار کا ہوتا ہے۔ ہر شخص کی سوچ الگ ہے، ہر شخص کے سوچنے کا انداز الگ ہوتا ہے، ہر قوم کا رہن سہن الگ ہوتا ہے، ہر قوم کی تہذیب، کلچر، ثقافت، خوشی غمی کے طور طریقے الگ ہوتے ہیں۔ لیکن اکٹھے کب رہا جا سکتا ہے، اتحاد کی فضا کب قائم ہو سکتی ہے؟ صرف ایک ہی صورت میں کہ اختلاف رائے کے باوجود، اختلاف تہذیب کے باوجود، سوچ کے اختلاف کے باوجود، رہن سہن کے اختلاف کے باوجود دوسرے کو تسلیم کیا جائے، دوسرے کو برداشت کیا جائے، دوسرے کو جو اس کا حق ہے وہ دیا جائے، تب معاشرہ رہ سکتا ہے، ورنہ معاشرے کی بقا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، اردو ادب میں ایک جملہ ہے، وحدت میں کثرت کا ظہور۔ وحدت میں کثرت کا ظہور کیا مطلب؟ ایک ہی چیز میں مختلف چیزیں۔ ہم اپنی تاریخ اٹھائیں انسان کی اور بشر کی اور پیچھے چلے جائیں، سمٹتے سمٹتے بالآخر دو فرد رہ جائیں گے انسانوں میں، جناب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا۔ ایسی ہے۔ اچھا، ان کو بھی اگر آپ سمیٹنے کی کوشش کریں تو پھر پیچھے صرف حضرت آدم علیہ السلام کی ذات بچتی ہے۔ حضرت آدم سے حضرت حوا، پھر آدم و حوا سے سلام اللہ علیہما سارے انسان، ہم سب بشر، اور یہ یوں معاشرہ بڑھتا جا رہا ہے، جب تک خدا کو منظور ہے بڑھتا رہے گا۔ ہمارا پس منظر کیا ہے؟ ہماری بنیاد کیا ہے؟ وحدت۔ اس وحدت میں یہ کثرت کا ظہور ہے۔ اب ارد گرد جائزہ لیجئے، کیا ہمارے رنگ مختلف نہیں ہیں؟ کلر ہمارے مختلف نہیں ہیں؟ کوئی گہرے رنگ کا ہے، کوئی سانولے رنگ کا ہے، کوئی خاص ٹھیٹھ کالے رنگ کا ہے، کوئی گندمی رنگ کا ہے، کوئی بالکل خالص سفید رنگ کا ہے۔ ہماری سوچ کیا مختلف نہیں ہے؟ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، 4-5 بچے ہیں، پانچوں کی سوچ مختلف ہے۔ ابا جی خود فخر سے تعارف کروا رہے ہوتے ہیں، جناب میرا یہ بیٹا اس مزاج کا ہے، میرا یہ بیٹا اس مزاج کا ہے، میرا یہ بیٹا اس مزاج کا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ 100 سے 200 کلومیٹر کا فاصلہ کریں، بھلے ایک ہی وطن ہے، ایک ہی قوم ہے، آپ کو خوشی غمی کی رسمیں الگ الگ جدا جدا نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ اگلے 200 کلومیٹر کا فاصلہ کریں، وہاں پر جو مخلوق خدا بس رہی ہوگی اس کا نظام بھی، رہن سہن بھی اور ہوگا۔ بات یہ ہے، معاشرہ کس چیز کا نام ہے؟ ان تمام اختلافوں کے باوجود، ان تمام متفرق رنگوں کے باوجود، اگر ہم رہن سہن سیکھ جائیں، اگر ہم دوسرے کو برداشت کرنا سیکھ جائیں، اگر ہم دوسرے کی حیثیت کو تسلیم کرنا سیکھ جائیں، معاشرے یوں رہتے ہیں۔ معاشروں کی بقا اس میں ہوتی ہے۔ یکجہتی اس کو کہا جاتا ہے۔ قوموں کے اندر اختلاف شروع سے رہا ہے، ایک ایک گھر میں اختلاف رائے رہا ہے، خاندان میں اختلاف رہا ہے، لیکن اختلاف کی حد بندی ہوتی ہے، اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ خاندان کے جو بڑے ہوتے تھے نا، وہ اختلاف کے باوجود بھی سوچتے تھے کہ اب یہاں پر اختلاف کو ظاہر کرنا ہے یا دبا دینا ہے۔ وہ سوچتے تھے کہ وہ جو ہمارے درمیان جھگڑا چل رہا ہے، 4 بندوں کے اندر اس جھگڑے کا ذکر کرنا ہے یا ساری چپ ہو جائے، بھائی یہ موقع نہیں ہے وہ بات کرنے کا۔ وہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ اب میری اس بحث کو آپ اٹھائیں سیاست سے جوڑ دیں تب بھی ٹھیک ہے، میری اس بحث کو اٹھائیں مذہب مسلک سے جوڑ دیں تب بھی ٹھیک ہے، میری اس بحث کا مقصد مطلب کو اگر آپ خاندان، گھر، افراد ان سے جوڑ دیں تب بھی ٹھیک ہے۔ میں تو ایک جنرل بات آپ سے کر رہا ہوں کہ جب تک ہمیں دوسرے کو برداشت کرنا نہیں آئے گا، جب تک ہمیں دوسرے کی حیثیت کو تسلیم کرنا نہیں آئے گا، تب تک یکجہتی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ معیار یہ ہو کہ جو اکمل سوچتا ہے
اکمل کے پیچھے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہنے والے سارے مقتدی ویسا کیوں نہیں سوچتے؟ جو اکمل کی رائے ہے، سر جھکا کر اکمل کی تقریر سننے والے، خطبہ سننے والے ساروں کی وہ رائے کیوں نہیں ہے؟ ویسے تو کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، لیکن سوچتا ہر کوئی اپنی مرضی سے ہے۔ یہ بالکل اکمل کی غلط سوچ ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہاتھ ہے نا، کہتے ہیں نا اس کی 5 انگلیاں برابر نہیں، ایک ہی خون جن کے اندر گردش کرتا ہے ماں باپ کا، جب ان کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا تو آپ یہ امید، یہ توقع دوسروں سے کیوں لگائے بیٹھے ہیں؟ ہاں، ایک رنگ ہوتا ہے، ایک رنگ ہوتا ہے، لیکن وہ انسانوں کا معاشرہ نہیں ہوتا۔ آپ سرسوں کے کھیت میں چلے جائیں، آپ کو یلو یلو نظر آئے گا، آپ کو زردی زردی نظر آئے گی، جدھر نگاہ اٹھائیں گے آپ کو پیلا رنگ نظر آئے گا۔ آپ مکئی کے کھیت میں چلے جائیں، آپ کو سبزہ ہی سبزہ نظر آئے گا، تقریباً جناب قد کاٹ برابر آپ کو نظر آئے گا، رنگ آپ کو نظر ایک ہی آئے گا، ہر ایک نے ایک جیسا پھل اٹھا رکھا ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو وہ کھیتوں کا معاشرہ ہے جہاں ایک رنگ ہے۔ انسانوں کے معاشرے میں کبھی ایک رنگ نہیں ہوتا۔ اس میں جیسے ظاہری رنگ مختلف ہیں، اس میں ویسے دماغی رنگ بھی مختلف ہیں۔ لیکن زور کس پر دیا گیا ہے؟ رغبت کس چیز کی دلائی گئی ہے؟ رغبت اس بات کی دلائی گئی ہے کہ جیسے تم اپنی ذات میں ایک انسان ہو، تم اپنی ذات میں ایک بشر ہو، جیسے تمہارا دعویٰ ہے کہ میرے جناب حقوق ہے اور ان کو تسلیم کیا جائے، ان کا اقرار کیا جائے، میرا جو حق ہے وہ واپس مجھے دیا جائے، میں جس چیز کا حقدار ہوں مجھے وہ چیز سونپی جائے، میری کسی کے پاس امانت ہے میں اس کا اہل ہوں تو وہ امانت میرے سپرد کی جائے۔ یہی چیز، یہی نظریہ، یہی سوچ جب آپ کسی دوسرے کے بارے میں قائم کریں گے کہ ہاں بھائی جو اس کا حق ہے وہ بھی اس کو دیا جائے، جس چیز کا یہ حقدار ہے، رسپیکٹ بنتی ہے، عزت بنتی ہے، اختلاف رائے کے باوجود میری سوچ اس سے نہیں ملتی نہ ملے، میرا نظریہ اس سے نہیں ملتا نہ ملے، میرے مخالف کی صف میں کھڑا ہے کھڑا رہے، لیکن یہ اس بات کا حقدار ہے، اس کی یہ حیثیت ہے، میں اسے تسلیم کرتا ہوں، اور اگر میرے ذمہ حق ہے تو وہ میں حق اس کو دیتا ہوں۔ معاشرے یوں زندہ رہتے ہیں، معاشروں کی بقا اس راز کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اور جہاں یہ برداشت نہیں ہے نا، جہاں صرف اور صرف میں کا فارمولہ ہے، وہاں پر یقین کیجئے یہی انتشار ہے، یہی جدائیاں ہیں، یہی بے چینیاں ہیں جو ہم گھر سے شروع کر کے ایوان اور پارلیمنٹ تک تماشے دیکھ رہے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ ہم لوگ ہیں۔ جب بھی ایسی بات چھڑتی ہے میں کہتا ہوں یہ لوگ ہمارے اندر سے اٹھ کر پارلیمنٹ تک پہنچے ہیں، ان لوگوں کو ہم لے کر گئے ہیں، ان لوگوں کی خاطر ہم آپس میں لڑے ہیں، ان کے ناموں کے اوپر ٹھپے ہم نے لگائے ہیں، مہریں ہم نے لگائی ہیں، ہم نے کہا ہے کہ یہ ہمارا ترجمان ہے، ہم نے کہا ہے کہ یہ دنیا بھر میں ہمارا ٹرانسلیٹر ہے، ہمارے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔ جب وہ لوگ اسمبلی کے فلور سے بولتے ہیں، جب یہ لوگ ایوان کے پلیٹ فارم سے بولتے ہیں، عالمی میڈیا ان کو سنتا ہے، دنیا کا سوشل میڈیا ان کو سنتا ہے، الیکٹرانک میڈیا ان کا جناب سنتا ہے، پرنٹ میڈیا میں ان کی باتیں چھپتی ہیں، ان کو پڑھا جاتا ہے۔ اس میں مقصد خاص کو نامینیٹ نہیں ہوتا، اس کا مقصد کو صرف پارٹی نہیں ہوتا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ترجمان بول رہے ہیں، مسلمانوں کے لیڈر بول رہے ہیں، مسلمان ان کو اپنا رہنما مانتے ہیں، ان کو اپنا رہبر مانتے ہیں۔ تو یہ ہم لوگ ہیں، وہ الگ اور ہم الگ نہیں ہیں۔ یہاں آ کر تھوڑا سا نظریہ تبدیل ہوتا ہے، وہ تبدیل ہونا نہیں چاہیے جناب، تبدیلی اوپر سے آتی ہے یا نیچے سے آتی ہے، یہ خواہ مخواہ کی لوگوں کی بحث ہے کہ جناب وہی تو اوپر سے آتی ہے۔ انبیاء کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ خدا لوح محفوظ سے اتارتا ہے، تو پتہ چلا تبدیلی اوپر سے آتی ہے۔ بھئی انبیاء آ کر کیا کرتے ہیں؟ معاشرہ بناتے ہیں، انسانوں کی تربیت کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، علم و شعور کی تعلیم دیتے ہیں، من کو صاف کرتے ہیں، من کی صفائی کرتے ہیں، یہی آ کر کرتے ہیں۔ اور جب من صاف ہو جاتا ہے، جب علم و شعور رچ بس جاتا ہے، تو پھر یہاں سے اچھے معاشرے تیار ہوتے ہیں، معاشرے سے اچھے افراد نکلتے ہیں، وہ لیڈ کرتے ہیں، وہ رہبری کرتے ہیں، وہ قوم کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو جب نیچے کوئی حال نہیں ہے تو پھر اوپر بھی کوئی حال نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو بچا کر ان کو کوسنا، ان کے گلے شکوے کرنا، آپ جس بات سے اختلاف ان کے ساتھ کر رہے ہیں آپ اسی بات کو اٹھائیں اور اسی کا حال اپنے گھر کے اندر دیکھ لیں۔ آپ کے گھر میں تو کوئی وزیر اعظم نہیں بیٹھا، آپ کے گھر کے اندر تو کوئی جناب کسی سیٹ کے اوپر اٹھنے والا کینڈیڈیٹ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، آپ ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں، ایک ہم مزدوری والی زندگی گزار رہے ہیں۔ صبح کو اٹھنا ہے، شام تک ہمیں ہاتھ پاؤں مارنے، کمانے، گھر جا کر کچھ دینا ہے، کھانا کھلانا ہے، بچوں کے لیے ساری محنت کرنی۔ لیکن وہی بحثیں، وہی باتیں اپنے گھر میں دیکھ لیں،
भाई भाई को बर्दाश्त नहीं कर रहा, भाई की औलाद अपने खुद चचा की औलाद को बर्दाश्त नहीं कर रही, एक दूसरे के हक को तस्लीम नहीं किया जा रहा, एक दूसरे की हैसियत को तस्लीम नहीं किया जा रहा। तो आपस की बैठकों में, आपस की नशिस्तों में, आपस की महफिलों में सियासी लोगों को खामखा बीच में घुसेड़ने की क्या ज़रूरत है? अपनी बात कर ले कि हमारा जो हाल है वो आईना है, वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। यही लोग यहाँ से उठकर उधर जा रहे हैं और उनके फिर तमाशे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। असल बात यह है कि यकजहती जब घर में नहीं होगी तो यकजहती ख़ानदान में भी नहीं होगी, जब यकजहती ख़ानदान में नहीं होगी तो यकजहती माशरे में नहीं होगी, जब यकजहती माशरे में नहीं होगी आप पूरे एक वतन की कौम से यकजहती की कैसे उम्मीद लगाए बैठे हैं? ये जो अपना बिखरा बिखरापन है ना जनाब, ये हमारे घरों से शुरू हुआ है। आगे तो करिश्मे हैं, आगे तो नताइज हैं, आगे तो रिजल्ट है जो सामने आ रहा है कि घरों की तरबियत कहाँ जा रही है, बच्चों की तरबियत कहाँ जा रही है, आल औलाद की तरबियत कहाँ जा रही है। इस वक्त बहरहाल सबसे बड़ा मसला जो हम सब के लिए इनफिरादी तौर पर काबिल तवज्जो है, इज्तिमाई बहस और होती है, इनफिरादी बहस और होती है। इज्तिमाई का मतलब यह है कि मिलकर ऐसा कर लें, इकट्ठे हो जाएं। इनफिरादी का मतलब यह होता है कि कोई दूसरा ना भी करे मैं तो करूं, मैं तो अपना हिस्सा मिलाऊं। वो नहीं बड़ा चिराग जला रहा, मेरे से शम्मा जल सकती है, मैं शम्मा ही जला लूं। मैं कोई बहुत बड़ा फानूस लेकर नहीं आ सकता जो बहुत बड़े माल प्लाजे के अंदर रोशनी बिखेर दे जनाब। मैं कोई छोटा सा दिया ला सकता हूँ, चलो उसका दायरा महदूद होगा, उसकी वुसअत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन जितना मेरे सोच सकते हैं मैंने रोशनी तो दे दी है। मैं जितना हिस्सा मिला सकता था वो मैंने मिला दिया। यकजहती ऐसे जज्बों से बनती है। पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे, जब ये बना था ना, ऐसे ही जज्बे से बना था। हर शख्स ने अपने मफाद की कुर्बानी दी थी, हर शख्स ने अपने स्टेटस की कुर्बानी दी थी, हर शख्स ने अपनी जायदाद की कुर्बानी दी थी, अपने आबा व अजदाद की कुर्बानी दी थी, अपने वतन की कुर्बानी दी थी, तब पाकिस्तान बना था। अगर हर शख्स जिसके पास जो कुछ था उसको वही अजीज़ होता तो यही जवाब आता कि मरना है तो तुम मरो, हम तुम्हारी खातिर क्यों मरे। लेकिन यहाँ ये जवाब था कि अगर मेरे मरने के बाद मेरी नस्ल को कोई गुलामी से आज़ादी मिल सकती है, लो मैं मरने को तैयार हूँ। मेरी जान देने से अगर मेरी आने वाली नस्लों को आज़ादी मिल सकती है तो मेरी जान की कीमत क्या है? जाए मैं जा रहा हूँ जनाब। वो कूद पड़े, वो निकल पड़े, उन्होंने हर चीज़ की कुर्बानी दी। और आज अगर ये सब नहीं हो रहा तो इस वजह से नहीं हो रहा कि हमसे अपने मफाद की अब कुर्बानी नहीं दी जा सकती। मैं अपने शेख से वाबस्ता हूँ, मैं अगर अपने पीर से वाबस्ता हूँ, मैं अगर अपने किसी मजहबी लीडर से वाबस्ता हूँ, मैं अगर अपने किसी सियासी लीडर से वाबस्ता हूँ, अब मैं किसी और के पीछे नहीं चलूँगा। भले वो ठीक हो, भले अच्छा हो, भले नमाजी परहेजगार हो, लेकिन नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पहले इख्तलाफ होता था मज़हब का, ये इस्लाम, ये यहूदी, ये ईसाई, ये हिंदू, ये बुद्ध मत। फिर इख्तलाफ मज़हब के अंदर मसलक का आया। अब एक एक मसलक के अंदर भी नज़रियाती इख्तलाफ अलग, लिबास, वज़ाकता, रंग ढंग, रूप, सारे जनाब इख्तलाफ आपके सामने हैं। अब मसलक भले एक है, पीछे से यूं समझे बुनियाद भले एक है, अकायद एक जैसे हैं, अफकार एक जैसे हैं, नज़रियात, तौहीद, रिसालत के बारे में सब एक जैसे हैं, लेकिन वाह भाई वाह, मैं अपने पीर साहब को छोड़ दूं, मैं तुम्हारे पीर के पीछे चलूं, वाह जी वाह, मैं मानता हूं तुम मुसलमान है, लेकिन मैं अपने सियासी लीडर को छोड़ दूं, मैं तुम्हारे सियासी लीडर की खूबी को तस्लीम कर लूं। ये जो हदबंदियां हैं, ये जो लकीरें हमने खींच डाली हैं, ये जो हमने अपने अपने दायरे बना लिए हैं, मजहबी ज़बान में बात करूं, 1.5 ईंट की हमने अपनी अपनी मस्जिदें खड़ी कर ली हैं, इसमें कभी कौमी यकजहती नहीं आ सकती। जब कौमी यकजहती नहीं आ सकती तब तक कौम मजबूत नहीं हो सकती। जब कौम मजबूत नहीं हो सकती फिर रोना धोना हम छोड़ दें। अमेरिका की साजिश, रूस की साजिश, इंडिया की साजिश, यहूदियों की साजिश, ईसाइयों की साजिश, इस्लाम के खिलाफ सारे मज़ाहिब बातिला की मिलकर साजिश, फिर ये रोना धोना यकीन करें हम छोड़ दें। उसकी वजह यह होती है कि जब 4 बैल आपस में मुत्तहिद और मुत्तफिक थे तो जंगल का शेर उनके ऊपर हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि जब चारों जिहतों से मिलकर हमला करते थे तो उनके जो लंबे लंबे सींग हुआ करते थे, शेर के अंदर हिम्मत नहीं होती थी कि उन सींगों का मुकाबला कर सके। जब उनके अंदर इख्तलाफ हुआ, जब एक दूसरे से वो जुदा हुए, फिर एक एक करके शेर ने उसका शिकार किया। ये वो कहानियां हैं
जो बचपन में हमने पढ़ी, आज बच्चों को इत्तेहाद का दर्स देते हुए ये कहानियाँ लिखी गई, पढ़ाई जा रही हैं, समझाई जा रही। जनाब एक बुजुर्ग थे, उन्होंने बोला जाओ लकड़ियाँ जमा करके लाओ। एक एक लकड़ी हर बेटा लेकर आया और वो बुजुर्ग एक एक लकड़ी लेता गया और तोड़ता गया। फिर उसने कहा दोबारा लेकर आओ लकड़ियाँ। जब सारे बेटे लकड़ियाँ लेकर आए, अब उसने लकड़ियों का गट्ठा बनाया और कहा अब तोड़ कर दिखाओ। अब नहीं टूट रही। फिर उसने अपने बच्चों को दर्स दिया, साथ रहोगे तो लकड़ी तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता, अलग हो जाओगे तो दुश्मन तुम्हें तोड़ के रख देगा, ख़त्म करके रख देगा। ये वो बुज़ुर्गों की कहानियाँ हैं जो किताबों में लिखी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चों को सुनाने के लिए हैं। बड़ों ने जब इसके ऊपर अमल न किया, कहानी लिखने वालों ने अमल न किया, कहानी पढ़कर सुनाने वालों ने अमल न किया, कहानी पढ़ाने वालों ने जब अमल न किया, पढ़ने वाले सुनने वाले इसके ऊपर क्या अमल कर सकते। कबूतरों का लश्कर था, किसी जगह दाने दुनके की लालच में उतरा और पता ही नहीं था कि नीचे जनाब शिकारी ने जाल बिछा रखा है, सारे फंस गए। लेकिन एक कबूतरों का जो सरदार था वो बड़ा ज़हीन था, उसने कहा मेरी बात सुनो, अगर अपना अपना जोर लगाओगे तो कभी भी जाल से बाहर नहीं निकल सकते। आज मेरी बात मानो, जोर लगाना है तो एक ही बार जोर लगाओ, उठाना है तो फिर इस जाल को उठा के लाओ। सब ने एक ही बार जोर लगाया पूरे वजूद का और वो जाल समेत उड़ गए। उन्होंने किसी जंगल में जाकर ठिकाना किया, जाल को तोड़ा, आज़ाद हो गए। ये वो बातें हैं जो शायद बड़े लोग बच्चों को सुलाने के लिए सुनाया करते थे। बच्चे करीब आ जाया करते थे, वो ये कहानियाँ सुनाते थे, बच्चे सो जाते थे। लेकिन वो कौम सो चुकी है, उन्होंने इन कहानियों से दर्स हासिल नहीं किया, सबक हासिल नहीं किया। आज यही हाल है। आज मैं इस बात का इनकार नहीं करता कि अमेरिका साजिश नहीं करता, करता है। यहूदी लॉबी हमारे खिलाफ काम नहीं कर रही है भाई। अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, इस्लाम के खिलाफ कुफ्र एक ही सफ में खड़ा है। इस्लाम को मानने वालों की सफ़ें तब्दील हुई है ना, इस्लाम को ना मानने वालों की सफ़ें तब्दील नहीं हुई। लेकिन मुझे ये बताएं, कभी हमने ये बैठकर सोचा है कि बाहर से जो साजिश होती है वो इतनी जल्दी नाफिज क्यों हो जाती है? क्या हम इतने कमज़ोर हैं, हम इतने मुंतशिर हैं, हम इतने बिखर चुके हैं कि जो आए अपना नज़रिया मुसल्लत करना चाहे उसको देरी नहीं लगती, हम उसका नज़रिया अपना लेते हैं। आप जनाब असम्बलियाँ टूटी तो जनाब फलां जगह से साजिश हो, आज असम्बलियाँ बहाल हुई तो फलां जगह फलां के इशारे से बहाल हुई। मुझे ये बताएं हम कौन हैं? इशारे नाफिज हो रहे हैं हमारे ऊपर, तो हमारी अपनी क्या कोई हैसियत नहीं है? हमारा अपना वजूद किस खेत की मूली है? मुझे बताएं। क्या उम्मत मोहम्मदिया का लफ्ज़ सिर्फ चंद हरूफ का मजमुआ है? क्या मिल्लत इस्लामिया का उन्वान सिर्फ चंद अल्फाज को जोड़ने का एक उन्वान है? क्या मुसलमानान आलम ये क्या सिर्फ बोलने के लिए? 55 से ज़ायद इस्लामी ममालिक ये क्या सिर्फ सरहदें बांटने के लिए है? आखिर हमारी हैसियत क्यों नहीं है? उसकी वजह बिल्कुल ज़ाहिर है कि हमने दूसरे को तस्लीम नहीं किया, हमने उसके हक़ को तस्लीम नहीं किया, हमने कभी गलत को गलत होने की हैसियत से गलत नहीं कहा, हमने कभी सही को सही होने की हैसियत से सही नहीं कहा। गलती गलती है, चाहे मुखालिफ करे, चाहे मेरा अपना करे, चाहे मैं करूं। ठीक ठीक होता है, चाहे मुखालिफ करे। आज मुझे बताएं, मैं सिर्फ इस रंग को सियासी रंग नहीं देना चाहता। आप इस रंग को मजहब में भी ला सकते हैं, आप हर जगह इसको ला सकते हैं जहां पर भी इसके नताइज हमारे सामने हैं। हमारा बंदा गलती करे तो उसके 100 जवाब, उसकी 100 तवीलें। हमारा लीडर अगर कानून तोड़े तो हमारे पास पहले से जवाबात तैयार। लेकिन मुखालिफ पार्टी का बंदा गलती करे, उसकी तावील को मानने को तैयार नहीं, उसकी तौजीह को मानने को तैयार नहीं, उसकी वजह सुनने को तैयार नहीं। हमारा बंदा सत्यानाश करके रख दे, लेकिन हमने फिर भी उसको हक बरहक मानना है। ये क्या चीज़ होती है? ये वो सफ़र है जो शख्सियत पसंदी से शुरू होकर शख्सियत परस्ती पे चला जाता है। ज़रा मेरे जुमलों को गौर से सुने। सफ़र हमारा कहाँ से शुरू होता है? शख्सियत पसंदी से। हमें को बंदा पसंद आ जाता है, हमें किसी की बात अच्छी लगने लगती है, हमें उसकी शख्सियत अच्छी लगने लगती है। लेकिन ये शख्सियत पसंदी का सफ़र शुरू होते 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 इंतहा वाला कहाँ होती है? शख्सियत परस्ती के ऊपर। और शख्सियत परस्ती वो बला है, वो मुसीबत है, और वो हमेशा का गुमराही का अंधेरा है जिसमें फिर शख्स नज़र आता है। अब वो जो करेगा वो ठीक होगा, वहाँ शरीयत पीछे हट जाए, वहाँ सारी दुनिया की बातें पीछे हट जाए।
جو وہ نہیں کرے گا وہ غلط ہوگا. وہ جناب ساری دنیا کہہ رہی ہو کہ جناب یہ غلط ہے، ہم نے اس کو غلط تب کہنا ہے جب ہمارا شخص غلط کہے گا. ہم نے اس کو ٹھیک تب کہنا ہے جب ہمارا بندہ اس کو ٹھیک کہے گا. اس کو شخصیت پسندی نہیں کہا جاتا، اس کو شخصیت پرستی کہا جاتا ہے. اور اس ماحول میں کبھی یکجہتی پیدا نہیں ہو سکتی، بھلے وہ پاکستان ہے، بھلے کوئی اور اسلامی ملک ہے، کوئی بھی معاشرہ ہے، اس سوچ کے ساتھ زندہ معاشرہ نہیں کہلاتا، وہ مردہ معاشرہ کہلاتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، اپنے حق پر ہونے کے باوجود دوسرے کے حق کو تسلیم کر لینا، اگر اس کا درس دیا ہے تو سب سے زیادہ درس ہمارے مذہب اسلام نے دیا ہے. یہ وسعت ظرفی اگر سکھائی ہے تو سب سے زیادہ دین اسلام نے سکھائی ہے. قرآن کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، سب سے بڑا دشمن یہود ہے. لیکن میثاق مدینہ اٹھائیں، آپ علیہ السلام جب مدینہ شریف میں آ کر معاہدہ کرتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ، لیکن وطن، شہریت، شہر کا تحفظ، ریاست کا تحفظ، اس کے لیے فرماتے ہیں کہ ہم ایک گروہ بن کر مشترکہ دشمن سے مقابلہ کریں گے. یہ وسعت ظرفی آپ علیہ السلام نے سکھائی. آپ دین کی کتابوں کو پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے. ہمارا ملک اسلامی ملک مثلا پاکستان ہے، آئین کی تقریباً اکثر شکیں شریعت کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اسلام کی وسعت دیکھیں. شراب ہمارے نزدیک حرام، عیسائیوں کے نزدیک حرام نہیں. اگر ان کا کوئی پرمٹ ایشو ہوتا ہے، اگر وہ قید قانون کے مطابق استعمال کرتے ہیں، ہم ان کے اوپر اپنا قانون زبردستی مسلط نہیں کر سکتے. ہندو رہ رہے ہیں اس ملک میں، سکھ رہ رہے ہیں، آپ ان کے نکاح کا نظام جا کر دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے. ان کے نکاح کا تعلق ہمارے شرعی نکاح جو ہمارا نظام ہے اس سے کوئی دور دور تک واسطہ نہیں رکھتا. لیکن پڑھ لیں کتابیں، کوئی مسلط کرنے کا زبردستی ہمیں حکم نہیں دیا گیا کہ تم اپنا نظام ان کے اوپر مسلط کر. دین اسلام سب سے زیادہ بڑا سچا خدا کی بارگاہ میں منظور اور مقبول دین اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل. قرآن پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں قیامت تک کے لیے اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ دین اسلام. اس دین کے علاوہ بھی 4000 سے زیادہ دین چل رہے ہیں، 4000 سے زیادہ مذہب کو لوگ فالو کر رہے ہیں، ان کے نظریات ہیں، ان کی تبلیغیں چل رہی ہیں. خدا کی بارگاہ میں اگر کوئی دین اور مذہب قابل قبول ہے تو وہ اسلام. لیکن اس کے لیے کیا اصول ہے؟ لا اکراہ فی الدین. میرے دین کو تم کسی کے اوپر ٹھونس نہیں سکتے، میرے دین کے اندر تم کسی کو زبردستی داخل نہیں کر سکتے. اعلان کرو، حقانیت بتاؤ، حقانیت واضح ہوگی، وہ خود کلمہ پڑھیں گے، لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن تم کسی کے اوپر جان کی دھمکی دے کر اس سے کلمہ نہیں پڑھوا سکتے. یہ تو ہمارے دین کا اصول ہے. مساجد کو دیکھ لیں، کوئی بھی عیسائی کا چرچ ہے، کسی کی بھی کوئی عبادت گاہ ہے، اگر اسلامی ملک کے اندر رہ رہا ہے، آپ دین کا قانون پڑھیں، کسی کو اجازت نہیں ہے اس کو گرا کر اس کی جگہ مسجد کھڑی کر دی جائے. دمشق کا گورنر عبد الملک بن مروان تھا جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ کے دور میں. اس نے یہی کام کیا. دمشق کی جامع مسجد کے احاطے کو بڑھانے کے لیے اس نے عیسائیوں کا چرچ گرا دیا اور اس کے ساتھ جناب اس نے مسجد کو ملا دیا. اب حکومت تو دین کی تھی، مسلمانوں کی تھی، اسلام کی حکومت تھی، عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا، ان کو جگہ دے دی جاتی، کچھ بھی کیا جاتا. لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ کو جب پتہ چلا، آپ نے آرڈر جاری کیا، فرمایا جتنا حصہ شامل کر کے مسجد بنائی تھی دوبارہ اس مسجد کو شہید کرو، منہدم کرو اس حصے کو، جتنا ان کا حق پہلے سے تھا ان کا حق واپس کیا جائے. لیکن اس وقت کے وہ لوگ بھی کوئی اور ظرف رکھا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں پتہ چل گیا کہ اسلام کا حکم کیا ہے، اب آپ ہمیں اس کا کوئی متبادل کوئی اور جگہ دے دیں، اس کو مسجد رہنے دیں. تب بات مانی گئی، ورنہ خلیفۃ المسلمین کی طرف سے ان کا حق جو تھا اس کو واپس کیا گیا. اس کو کہا جاتا ہے برحق ہونے کے باوجود کسی اور کے حق کو تسلیم کیا جائے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر افتراق ہے. رنگ و نسل ہو، مذہب اور نظریہ ہو، جو اختلاف ہے وہ اختلاف ہے، اس سے نہیں ہٹنا، لیکن کسی دوسرے کے وجود کو اس کی حیثیت کے ساتھ تسلیم کرنے کا نام معاشرے کی بقا ہے. اس کے علاوہ کوئی معاشرے کی بقا نہیں ہے. جب آپ فارمولہ 1 کا چلائیں گے کہ صرف میں، میرے علاوہ پوری دنیا میں کوئی سچا نہیں ہے، تو میرا بھائی تیرے سے بڑے بڑے آئے وہ بھی نہ رہے. اس طرح نظام نہیں چل سکتا. چاہے آپ اس کو گھر سے جوڑ لیں، ایک سرپرست کھڑا ہو جائے، ایک بھائی کھڑا ہو جائے، میں بڑا ہوں جناب سر میرا سکہ چلے گا، کتنے دن چلا سکے گا مجھے بتائیں. مذہبی تنظیموں کے اندر ایک شخص کھڑا ہو جائے کہ سر میں برحق ہوں، مجھے بتائیں کتنے دن وہ چلا سکے گا. سیاست میں ایک شخص کھڑا ہو جائے کہ سر میں میرے علاوہ سب جھوٹ، مجھے بتائیں کتنے دن چلایا جا سکتا ہے. نہیں. اقبال نے کہا تھا
نہ افغانیم و نہ ترکو تتاریم، چمن زادیم و از یک شاخساریم، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است، کہ ماں پروردہ یک نو بہاریم۔ اس کا ترجمہ بھی اقبال نے خود کیا فارسی کا، کہ منفعت اس قوم کی ایک ہے تو نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ جب تمہارا دین ایک، تمہارا خدا ایک، تمہارا قرآن ایک، تمہارا کلمہ ایک، اب پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ تم کیوں نہیں ایک ہو رہے؟ یہ تھی وہ یکجہتی جس کو پہلے والے لوگوں نے اپنایا۔ وہ پھر کرتبہ ہو، وہ پھر غرناطہ ہو، وہ پھر اندلس ہو، وہ پھر اقبال نے کہا تھا مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ پھر تھا یہ مغرب، لیکن وہاں اذانیں ہماری گونجا کرتی تھی۔ پھر ہمارا جب سیلاب بہتا تھا، پھر اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا تھا۔ لیکن آج کیا ہے؟ جب اپنے پاؤں پہ کلاڑیاں نہیں کلاڑے مارے تو پھر پاؤں کچلے جا رہے ہیں تو ہمارے سر بھی کچلے جائیں گے، پھر ہمارے وجود کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ ملک پاکستان اس وقت جن حالات کا سامنا کر رہا ہے، میں نے اس لیے کہا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی موضوع چھیڑنا پڑتا ہے کہ منبر و محراب سے یہ پیغام دینا بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ دین اس بارے میں کیا نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ دین کا یہی نقطہ نظر ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا جب خدا کسی قوم کے اندر شر ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے نا تو ان کو آپس کے فساد میں مبتلا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور یہاں شر ڈالنے کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں کہ خدا خود شر کو پسند کرتا ہے، مطلب یہ تھا کہ جب قوم کے اندر یہ چیزیں تم دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ اب تمہارا وجود خطرے میں ہے۔ تو وہ وجود اب خطرے میں ہے، اس لیے خطرے میں ہے کہ اب اگر ہمیں چیز کوئی برداشت نہیں ہے تو وہ دوسرا نہیں ہے، اور یہیں سے آغاز ہے بربادی کا۔ گھر میں دیکھ لیں کوئی دوسرا برداشت نہیں، مذہب مسلک میں دیکھ لیں کوئی دوسرا برداشت نہیں، سیاست میں دیکھ لیں کوئی دوسرا برداشت۔ کوئی انوکھی سیاست آج نہیں ہو رہی، ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے ہوتی رہی ہے، لیکن یہ حالات کبھی نہیں آئے۔ یہ حالات کیوں آئے کہ عدم برداشت ہمارے درمیان بڑھ گئے، اور اس کے نتائج پھر یہی نکلے کہ ہم نہ دین کے رہے نہ ہم دنیا کے رہے۔ اب ہمارا حال بالکل اس طرح کا چل رہا ہے۔ ضرورت ہے اس کا آغاز اپنی ذات سے شروع کریں، اپنے گھر سے شروع کریں۔ جہاں چار بندے مل کر رہ رہے ہیں وہ دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے کے باوجود بھی اس کو تسلیم کر لیں۔ سیانے تو کہتے ہیں کہ پھول بعد میں آتا ہے، کانٹوں سے گزر کر جا کر آپ کو پھول توڑنا پڑتا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اس معاشرے میں صرف پھول ہی پھول نہیں ہے، کانٹوں سے بھی واسطہ پڑنا ہے۔ اگر آپ کے 5 بچے ہیں اور 5 کا مزاج الگ ہے، اور آپ ماں باپ کا ثبوت دیتے ہوئے سب کے ساتھ نبھا رہے ہیں ان کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے، تو جب گھر سے باہر نکلیں لوگوں سے آپ کا سامنا اور واسطہ پڑے تو پھر لوگوں کے مزاج مختلف ہونے کے باوجود ان کو بھی برداشت کرنا سیکھیں۔ ایک اصول پکڑ لیں دین کا، سارے چھوڑ دیں۔ میں کہہ رہا ہوں لا ضرر ولا ضرار، میں پھر دوہرا رہا ہوں لا ضرر ولا ضرار، بڑا بہترین اور جامع اصول۔ جب تم کسی کا دیا ہوا نقصان قبول نہیں کر سکتے تو تم خود بھی کسی کو نقصان نہ دو، نقصان نہ دو نہ نقصان لو۔ آسان لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں جیو اور جینے دو، خود بھی امن و سلامتی سے جیو، دوسروں کو بھی امن و سلامتی کے ساتھ جینے دو۔ یہ دین اسلام ہے۔